الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس ارباب علم و دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 22 جنوری 1988 مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام 4 روزہ صراط مستقیم کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں ہم یہاں جامعہ خلیلیہ کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ جگہ محدود ہونے پر آپ حضرات کو جو زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے یہاں آتے ہی احباب سے عرض کر دیا تھا کہ جگہ تنگ رہے گی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اطراف میں کوئی ایسی کھلی جگہ مزید میسر نہیں آ رہی تھی جہاں اس پروگرام کو ترتیب دیا جاتا۔ منتظمین کی بھی مجبوری تھی، اس ضمن میں آپ حضرات کو جو زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے اس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے بھی میں حرف اعتذار کہتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی۔ آپ اور ہم جس عظیم مقصد کے لیے کوشاں ہیں اس مقصد اور منزل کے حصول میں ہمیں بہت سارے مرحلوں سے گزرنا ہے۔ اس میں رنج بھی ہو، راحت بھی ہوتی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ گزشتہ شب کی گفتگو
اور آج دن کی نشست میں جو بات ہوئی اسی کی روشنی میں آپ سے آج کی ملاقات میں بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے جن دوستوں نے رات کے اجلاس میں شرکت فرمائی تھی، گزشتہ شب کے اجلاس میں، انہیں یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم توحید باری تعالی کا وہ مفہوم ہے جس پر استقامت کا مظاہرہ کرنے میں انسانیت حصول منزل میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں صراط مستقیم میسر آ جائے، پھر بہت ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس زیادہ صداقت پر استقامت کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اچھی چیز کا حاصل ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر اسے سنبھالنا اور نبھانا یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے۔ صراط مستقیم کے حصول کے بعد تقویت ایمانی میسر آتی ہے۔ اس زیادہ صداقت پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو اللہ کا دست کرم اور اس کی تائید خصوصیت کے ساتھ سایہ بن رہتی ہے۔ اس زیادہ صداقت پر چلنے والے تعداد میں اگرچہ کم ہوتے ہیں، لیکن کردار میں اتنے ہماگیر اور بھرپور ہوا کرتے ہیں کہ پورے معاشرے کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہمارا داتا تو اللہ ہی ہے، اور اس کے بعد اس پر قائم رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کی تائید و حمایت میں فرشتے بھیجا کرتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں آخرت کا کوئی حزن نہیں ہوگا، اور جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، جس کامیابی کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، وہ ضرور تمہیں ملے گی۔ اور عزیز دوستو، اس زیادہ صداقت پر چلنے والے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بظاہر تعداد میں کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ توحید کے لیے قربانی لازم ہے۔ یہاں تعلقات ٹوٹتے ہیں، رشتے چھوٹتے ہیں، کبھی باپ، کبھی بیٹا، کبھی احباب و متعلقین راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور اللہ سے وفا کرنے والے دنیا کے تمام رشتوں سے کنارہ کش ہو کر زیادہ صداقت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو حق تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتے،
بلکہ انہیں یقین دلایا جاتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آخرت کی زندگی میں حشر کی میزبانی میں اللہ کی طرف سے یہ پیشکش ہے کہ تم نے دنیا میں وہ کیا جو ہم نے چاہا، آج آخرت میں ہم وہ تمہیں عطا کریں گے جو تم چاہو۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ انعام ہے تمہارے انتہائی شفیق اور مہربان پروردگار کی طرف سے۔ قرآن کریم میں اس معیار پر پورا اترنے والوں کا ایک تابناک کردار ہے جو رہتی دنیا تک اہل نظر کو فکری رہنمائی میسر کرتا ہے۔ تا قیامت اہل نظر کے لیے وہ کردار چراغ کا کام دیتا ہے۔ حالات سے کیسے نمٹنا چاہیے؟ جب چاروں طرف سے مایوسی کے اندھیرے ہوں، کیوں کر آگے بڑھنا چاہیے؟ جب کامیابی کے امکانات معدوم ہو جائیں، کیسے قدم بڑھانا چاہیے؟ اس کے لیے قرآن کریم آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہے، اور گنے چنے افراد کی گنے چنے کہہ رہا ہے۔ اگر اجازت ہوتی تو میں ان کا عدد میں تشخص کر دیتا، لیکن قرآن کریم اجازت نہیں دیتا ان کے تشخص کی۔ لیکن تھے اتنے محدود کہ انگلیوں پر گنے جا سکتے، لیکن ان کا کردار اتنا بھرپور ہے کہ پوری سوسائٹی میں انقلاب بچا کر دیا۔ برائی کو اقتدار کی سرپرستی حاصل کی، برائی کو اقتدار کی سرپرستی حاصل تھی۔ اقتدار بہت بڑی مصیبت، اگر یہ برائی کی سرپرستی کرنے لگے بہت بڑی مصیبت۔ اس سے گلو خلاصی کرانے کے لیے ایثار کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، صرف دعاؤں سے نہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ دروازہ بند کر کے وہ شاید تنہائی میں تسبیح کے دانے پھیرنے سے اور دعائیں مانگنے سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ بڑی عافیت پسندانہ خوش فہمی ہے یہ، بلکہ میں اسے فرار کا روحانی انداز اختیار کرنے والے کہا کرتا ہوں۔ فرار کا راستہ اختیار کرنے کے روحانی انداز۔ دروازہ بند کر لیا، ایک پرندہ ہے وہ جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے خطرات تو نہیں چلتے، اس کا حسن ظن یہ ہے کہ جب میں آنکھیں بند کروں گا تو میرا دشمن بھی غائب ہو جائے گا۔ حالانکہ آنکھیں بند کرنے سے دشمن غائب نہیں ہوتا، اور وہ ایسی آنکھیں بند کرتا ہے کہ پھر اسے جا کے لوگ پکڑ لیتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہ گوشے تنہائی میں بیٹھنے والے تبرکات میں بڑا احترام کرتا ہوں،
ان کا خیال یہ ہے کہ نہ تسبیح پڑھنے سے اور دعاؤں سے تبدیلی آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا دوستو. جدوجہد کرنا ہوتی ہے. دیکھیے اقتدار کے زیر سایہ برائی پڑ رہی تھی. یا اللہ. شر کو اقتدار کا ہاتھ نگرانی کرنے والا تھا. چہار جانب سے مایوسی تھی. نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس سے نجات کیسے ملے گی. صراط مستقیم پر چلنے والے چند خوش نصیب اور مثالی کردار جنہیں اللہ نے استقامت کی دولت سے نوازا وہ سامنے آئے. انہوں نے باطل کو للکارا, طاغوتی قوت سے ٹکرائے, گوشے تنہائی میں نہیں میدان میں آ کر, تسبیح خانوں سے نکل کر میدان میں ظالم کے سامنے آنکھیں چار کرتے ہوئے کھلے میدان میں دو دو ہاتھ کیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ان کا کردار قرآن بن کر اترا. رسول کے قلب اطہر پر ان حق پرستوں کا کردار قرآن بن کر نازل ہوا. اللہ نے بڑے پیار سے ان کے کردار کو اپنے محبوب کے سامنے بیان کیا. فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. محبوبا ہم تمہیں ان کے کردار کی کہانی سناتے ہیں حق و صداقت کی روشنی میں, جنہوں نے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کیا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وہ چند نوجوان تھے, انقلابی نوجوان, ایران تسمہ پا گئی, ایران تسمہ پا گئی. إنهم فتية, وہ چند نوجوان تھے. اور میرے عزیز نوجوانوں, عجیب بات ہے, میں اپنے شاندار ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہوں تو انقلابی تبدیلیوں میں جوانی مجھے اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہے.
لعنت بر پدر فرنگ، اور انگریز نے ایسا جال بچھایا کہ اس ملک کی جوانی کو گٹر میں پھینک دیا، اس ملک کی جوانی کو گٹر میں پھینک دیا۔ یہ طوائفوں کو آئیڈیل بنائے پھرتے ہیں۔ وہ غلاظت میں پلنے والے گندے کیڑے، پالک میں رینگنے والے کیڑوں سے بھی جن کا کردار زیادہ بدبودار ہے، اس ملک کی جوانی ادھر متوجہ ہے۔ عزیز نوجوانوں، امانت ہے یہ آپ کے پاس، اس کا مصرف ڈھونڈو۔ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، جوانی کا مصرف یہ ہے کہ اسے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام میں لایا جائے۔ اس سے پہلے کہ اعصاب شکستہ ہوں، اس سے پہلے کہ رگوں سے گرم گرم خون کی روانی اختتام کو پہنچے، اس سے پہلے کہ امنگوں سے حرارت رخصت ہو جائے، اس سے پہلے کہ عزائم سے رساتیں چلی جائیں، اللہ کی عطا کردہ اس پاور کو بروئے کار لاؤ۔ باطل کا جنازہ اٹھانے کے لیے عزم کرو، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر اس کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھو، پھر دیکھو وہ کیسے کرم کرتا ہے۔ تعداد میں تھوڑا ہونے کے باوجود تم آگے تو بڑھو۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے طاغوتی قوت کو للکارا، رب العالمین نے فرمایا وہ ہمارے بن گئے، انہوں نے صراط مستقیم اپنایا، ہم نے ان کے دل و نگاہ میں رشد و ہدایت کے سویرے بھر دیے، رشد و ہدایت کے اجالے بھر دیے، اور پھر ربط قلوب عطا کیا، انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، دل کی دھڑکنوں میں وحدت پیدا کی۔ اس قابو ظالم کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے، جبین جھک رہی تھی در در پہ، آستانے سجے ہوئے تھے، استحصال انسان کے فکر و نظر کا استحصال جاری تھا، آستانوں پہ بیٹھنے والے نذرانوں کے متوالے تھے، روحانیت کے عنوان سے جیبیں صاف ہو رہی تھی۔ یہ گدی نشین پرانے فنکار، یہ گدی نشین روحانیت کے لبادہ میں استحصال کرنے والے، ہر دور کے اسماعیل شہید کو گالیاں دیتے، ہر دور کے موحد کو برداشت نہیں کرتے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے اپنے دوستوں پر اپنا خصوصی کرم کرتے ہوئے ان کے قلوب میں ربط پیدا کیا، دلوں کو قریب کر دیا ایک دوسرے کے، ظلم کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوئے، حکمران تک بات پہنچی، رقیبوں نے
رپٹ جا جا کے لکھوائی تھی تھانے میں. یہ طبقہ نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ کیسے نوجوان ہیں جناب؟ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی رسموں کے باغی ہیں. یہ آستانوں کی عظمت کو نہیں مانتے. جن مجسموں کے آگے جھک جھک کر ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی چلائی، یہ ان کا انکار کرتے ہیں. کیس بن گیا، گرفتاری کا حکم آیا، نوجوانوں کو حکمران کے سامنے پیش کیا گیا. دربار سجا ہوا ہے اور یہ سب نوجوان بابدولہ ہو کر آئے ہیں ظالم حکمران کے سامنے. اس نے کہا موقف بیان کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان نوجوانوں نے مل کر ایک ہی آواز میں نعرہ لگایا، ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. تم اپنے خود ساختہ آستانوں کے آگے جھکتے ہو ظالموں، اپنے خود ساختہ مجسموں سے آرزوئیں وابستہ کیے بیٹھے ہو، تمنائیں وابستہ کیے بیٹھے ہو. اور ہمارے ضمیر کی آواز ہے، ہمارا رب وہ ہے جو زمینوں آسمانوں کا رب ہے. ربنا رب السماوات والارض، لن ندعو من دونه إلها. ہم اس کے سوا کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں. کچھ حضرات کا خیال یہ ہے ربنا رب السماوات والارض کہہ دینا ہی کافی ہے، مثبت، منفی نہیں ہونا چاہیے. ربنا رب السماوات والارض بس یہ کافی ہے. لیکن قرآن کریم نے فرمایا لن ندعو من دونه إلها. صرف اس کی ربوبیت کا اقرار ہی کافی نہیں، باطل کا انکار بھی ضروری ہے. لیکن اس پہ خطرات بہت ہیں اور تبرکات خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں. یہ وداؤٹ رسک گیم چاہتے ہیں، وداؤٹ رسک گیم چاہتے ہیں. فرمایا لن ندعو من دونه إلها. ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو مسجود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو علام الغیوب نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو کارساز و دستگیر نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو حاجت روا و مشکل کشا نہیں مانتے. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہ کیا تو پھر ہم بے وفا ٹھہرے. ترجمہ ٹھیک ہو رہا؟ لقد قلنا اذا شططا تو پھر کوئی بات تو نہ ہوئی نا. ہم عہد نبھائیں گے،
وفا کا عزم کیا ہے، یہ عزم پورا کرتے رہیں گے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، سب زبان تک آج تمہارے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلا لو، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے، بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد، کانٹوں پہ گھسیٹو گے، سنگ بھاری کا نشانہ بناؤ گے، سولی پہ لٹکاؤ گے، یہ نشہ اور بڑھے گا۔ پوری قوت کے ساتھ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اچھا، کیا نام ہے اس علاقے کا؟ موسیٰ کالونی۔ تو موسیٰ یہ ٹائٹل ہی جلالی ہے، یہ تو عنوان ہی جلالی ہے۔ اچھا، آج بتا دیتا ہوں، آئندہ پھر نہیں، آئندہ اگر یہ صاحب ہوا تو گرفت ہوگی۔ خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، وہ کبھی اس کو کبھی اس کے سکے کو دیکھتا ہے۔ کہنے لگا نوجوان، یہ کوئی پرانا خزینہ ہاتھ آ گیا ہے تمہارے، 300 سال پرانا سکہ لے کے آئے ہو، جو رائج الوقت سکہ ہے وہ لے کے آؤ تو میں تمہیں کھانا دوں۔ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، متروک ہے۔ نوجوان نے کہا کل تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج 300 سال پرانا ہو گیا ہے، کھوپڑی میں تمہارے دماغ ہے؟ یہ جو مواد ہوتے ہیں ذرا جلالی بھی ہوتے ہیں۔ جی، بات بڑی دو ٹوک کرتے ہیں، منمناتے نہیں ہیں۔ کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج تم کہتے ہو یہ 300 سال پرانا ہو گیا ہے۔ خواب میں ہو یا جاگ رہے ہو؟ اس ہوٹل والے نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسی زمانے کے ہیں جس زمانے کا یہ سکہ ہے۔ نوجوان نے کہا اس میں کوئی شک ہے؟ آپ کس دور کی جنس ہیں؟ اس نے کہا میں جس دور کی ہوں یہ بعد میں بتاؤں گا، بازو پکڑ لی۔ اس کے ذہن میں وہ نوجوان آ گئے جو دقیانوس کے زمانہ میں روح پوش ہو گئے تھے، پوری قوم نے جنہیں تلاش کیا تھا اور ہاتھ نہیں آئے تھے۔ وہ کہانی اس کے ذہن میں بیدار ہو گئی۔ کہنے لگا لگتا ہے تم انہی نوجوانوں میں سے ایک ہو جو دقیانوس کے سامنے جنہوں نے حق و صداقت کی آواز بلند کی تھی اور پھر گم ہو گئے تھے، پوری قوم انہیں تلاش کرتی رہی، ہاتھ نہ آئے، پکڑ لیا۔ ادھر نوجوان کو پکڑ لیا اور ادھر اللہ کی شان ہے۔ اب اقتدار پہ وہ تھا کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا، یوم آخرت پر جس کا ایمان تھا، مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر جس کا ایمان تھا۔ لیکن قوم میں سے کچھ ترقی پسند ہے، جیسے عصر حاضر میں کچھ ترقی پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کون اٹھے گا، یہ تو مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ ہاں جی، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ کسی پرانی قبر کو کھودے تو صحیح، دیکھو ہڈیوں کا بھوکش نکلا ہوا ہے، اور یہ مولوی کہتے ہیں تم بعد میں زندہ ہو کے اٹھو گے۔ سب کہانیاں۔ قرآن پاک نے فرمایا لم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
موت کے بعد زندہ اٹھنے پر یقین نہیں، تو کبھی سوچا تو نے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تیرا وجود کہاں تھا؟ آج آنکھوں کی چمک تجھے اچھی لگتی ہے، بالو جسم کی چمک دمک کو جان دیتا ہے، جسنا ایک قطرہ ناپاک سے ہم نے تیرا وجود بنایا، اتنا ناپاک قطرہ کہ وہ اگر تیرے کپڑوں پہ لگ جائے تو نفرت کرتا ہے، تو اس قطرہ ناپاک سے ہم نے تجھے انسان کامل بنایا، تو نہیں تھا ہم لے آئے، پھر جب تو نہیں ہوگا پھر لے آئیں گے۔ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ لوگوں کے، وہ یزداں شناس، وہ خدا شناس حکمران اس وقت سجدے میں ہو رہا ہے اور حق تعالیٰ کی حضور دعا کر رہا ہے، الہ العالمین موت کے بعد زندہ اٹھنے پر کوئی برہان عطا فرما، کوئی دلیل عطا فرما۔ اتنے میں قوم اس نوجوان کو پکڑ کے لے آئی، ایک عظیم الشان اجتماع ہو گیا، یہ باہر آیا، لوگوں نے ساری کہانی دوہرا دی، سکہ بھی پیش کیا، سکے والا بھی پیش کیا، اس حکمران نے اس نوجوان کا بازو پکڑ کر جب حالات سنے تو پھر دنیا کے سامنے اسے پیش کیا، لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا، جو رب العالمین، جو قادر مطلق 309 سال تک زندوں کو سلانے کے بعد زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہی قادر مطلق موت کے بعد بھی زندہ اٹھانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ جن کے مقدر میں تھا انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور ایک ایسا صالح معاشرہ ترتیب پایا، ایک ایسا عادلانہ معاشرہ ترتیب پایا ہے کہ جس میں حق و صداقت کی روشنی تھی، چند نوجوانوں نے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کیا، انقلاب آ گیا۔ اس میں یار کر پورے اترنے والے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور جن کی گفتگو میں بھی میں نے اسی ضمن میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات عرض کر دی تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ نے ان پر کرم کیا، وہ خط لکھتے تھے تو دریا تعمیر کرتے تھے، وہ پیغام دیتے تھے تو ہوائیں غلامی کرتی تھی، وہ جنگلوں کی طرف رخ کرتے تھے تو درندے ان کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سمندروں اور دریاؤں کی طرف لپکتے تھے تو موجیں راستہ بنایا کرتی تھی، بھڑکتی ہوئی آگ میں پانی کی ایک لت پھینکتے، چلو پھینکتے تو شعلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ میں اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے جب تجزیہ کرتا ہوں تو پھر ماضی قریب میں بھی کچھ ایسے کردار گزرے ہیں کہ جنہوں نے طاغوتی قوتوں کے سامنے سینہ تان کر کلمہ حق بلند کیا، صراط مستقیم۔ معلوم ہے آپ کو صراط مستقیم کا مصنف؟ کچھ دیر تو چپ رہنا تھا نا، میں پڑھے لکھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ صراط مستقیم کے مصنف ہیں اور تقویت الایمان کی بھی مصنف۔ درباری مولوی ادھار آئے بیٹھے ہیں شاہ اسماعیل شہید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دیکھو جی یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا۔ یہودیوں کم وقتوں کی عادت ہوا کرتی تھی کہ اپنی مقصد کی بات نکالنے کے لیے توریت میں سے وہ عبارت پڑھتے تھے جو ان کا مطلب پورا کرتی تھی، اور دوسری عبارت پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ جس عبارت سے ان کا مقصد پورا ہوتا تھا وہ عبارت لوگوں کو دکھا دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے فرمایا
میں تو قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل کرتا ہوں کہ لا تقربوا الصلاۃ. اس سے کہا گیا کہ وہ ابھی کہ نشے میں آدمی بدحواس ہوتا ہے، خدا سے خیر مانگنے کے بجائے شر مانگ بیٹھے. ہاں جی، خدا سے خیر مانگنے کے بجائے شر مانگ بیٹھے، آبادی مانگنے کے بجائے بربادی مانگ بیٹھے، تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. وانتم سکارا پڑھتے نہیں ہو، لا تقربوا الصلاۃ کی رٹ لگا رکھی ہے. اس نے کہا وانتم سکارا بعد میں پڑھوں گا، پہلے لا تقربوا الصلاۃ میں تو عمل کر لوں. کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ قرآن کی یہ آیت نہیں ہے. اس سے پہلے عمل کر لوں پھر آگے سمجھوں گا. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، میں پہلے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. اس بدنیتی کا کوئی علاج نہیں. ان کی عبادتوں کو توڑ کر پیش کرنے والے، ان سے اپنا مقصد نکالنے والے. ان سے پوچھیے کہ تم نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی؟ دین کے نام پر تو اتنے پل گئے ہو کہ چھوٹی موٹی گاڑیاں نہیں اٹھا سکتی. پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں کے موٹر ڈیلرز کو لکھنا پڑا جاپان کی کمپنیوں کو کہ جو کاریں ادھر بھیجو ذرا ان کے گیٹ کھلے بنایا کرو کہ یہاں کی گدی نشین گھس نہیں سکتے ان میں. میں بتایا کرتا ہوں دوستوں کو، باہر کے ایک سفر کے دوران میرے جہاز میں پاکستان کے ایک گدی نشین صاحب تشریف فرما تھے. پہلے تو میں نے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ 450 مسافروں کا جہاز. اب مجھے کیا معلوم ان 450 میں کون کون تشریف فرما ہے. فرینکفرٹ جا کر مسافر اتر گئے، جہاز کچھ خالی ہو گیا. تو اب میں نے دیکھا کہ ایک حضرت صاحب تشریف فرما ہے. یا اللہ، جہاز کی 2 سیٹیں بیچ میں جو ایک وہ پارٹیشن لائن ہوتی ہے وہ ہٹا دی گئی تھی، 2 سیٹوں میں تشریف فرما ہے اور خود کے بیٹھے ہیں. 2 سیٹوں میں بھی کچھ ادھر سے شکم مبارک نکلا ہوا ہے، کچھ ادھر سے شکم مبارک نکلا ہوا ہے، وہ تشریف فرما ہے. میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک انگریز بیٹھا تھا، ایک گورا بیٹھا تھا. جہاں سے روانہ ہوئے تو اس نے بہت سارے سوالات کیے اسلام کے متعلق. جب فرینکفرٹ سے ہمارا جہاز پرواز کرنے لگا، اس کی نظر بھی پڑ گئی شخصیت پر. مجھ سے کہنے لگا یہ بھی آپ کا ہے، یہ ایٹم بھی اسلام کے کھاتے میں. میں نے کہا میرے گلاس میں گھسا ہوا تو ہے لیکن ہے تمہارا ووٹر. اسلام میں اس سائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام تو اتنا نازک دین ہے دوست. اسلام کے نزاکت تخیل کا یہ عالم ہے. اسلام کا معیار اتنا بلند اور نفیس ہے کہ حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کے گورنر بنائے گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول اور مزاج کہ حج کے سیزن میں حکم دیا کرتے تھے اپنے گورنروں کو، علیکم بمکہ عند الموسم، حج کے موقع پر ذرا مکہ میں آؤ. میں تمہارا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ گورنر بننے کے بعد کہیں تم بدل تو نہیں گئے. شام سے، فلسطین سے، بحرین سے، عراق سے، مصر سے، ایران سے گورنر چلے آتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں ان کا تجزیہ کرتی. اسی قطار میں جائزہ لیتے ہوئے فاروق اعظم کی نظر بحرین کے گورنر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ ٹک گئی. فرمایا ابو ہریرہ، آج میں تمہیں پہلے کی بنسبت ذرا صحت مند محسوس کر رہا ہوں. اہل دانش، اہل نظر صحت مند، توند نہیں نکل آئی تھی جیسے عصر حاضر کے گدی نشین، توند نہیں نکل آئی تھی.
کہ نیچے سے ٹانگیں یوں نظر آتی ہیں جیسے بوری کو ٹانگیں لگی ہوئی ہوں، کارٹون جا رہا ہو جیسے. صورت حال یہ تھی کہ پہلے پسلیاں نکلی ہوئی تھی، اب ذرا چھپ گئی. پہلے ذرا ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، اب ذرا چھپ گئی تھی. ذرا بیلنس جو جسم کی ساخت تھی وہ بیلنس برابر ہو گیا. فاروق اعظم کی باریک بین نگاہوں نے اسے بھی محسوس کیا. فرمایا ابو ہریرہ پہلے کی بنسبت آپ ذرا صحت مند نظر آتے ہیں، آپ کو تو رسول اللہ کی امت کی نگہداشت اور فکر میں پہلے سے زیادہ سوکھ جانا چاہیے تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے امیر المومنین آپ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا کہ میں نے کس دور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو اپنایا ہے. میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر نفس کشی نہیں، نفس پروری نہیں سیکھی، نفس کشی سیکھی ہے. یاد ہے آپ کو وہ دن جب پہلے مسجد نبوی میں گر پڑا اور آپ اردا گرد جمع ہو گئے تھے. کوئی کہتا تھا رجل مسحور، بیچارے پہ جادو تو نہیں کر دیا گیا. کوئی کہتا تھا مرغی کا دورہ تو نہیں پڑ گیا. حالانکہ واللہ ما ہی ابھی الا الجوع، خدا کی قسم نہ مجھ سے سحر تھا نہ مجھ سے مرغی کا اثر تھا. کئی دن کے مسلسل طاقہ کشی کی وجہ سے اتنی نقاہت ہو گئی تھی کہ میں لڑکھڑا کے گر پڑا تھا. میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر نفس کشی سیکھی ہے، نفس پروری نہیں سیکھی. بات صرف اتنی کہ پہلے مسلسل کئی دنوں کا فاقہ رہا کرتا تھا. اب جب گورنر بنا کے لایا گیا تو اب کبھی نان زمین دونوں وقت میسر آ جاتا ہے. یہ سرسبز سرزمین ہے، بہت شاداب علاقہ ہے جہاں کے پھل فروٹ کھا لیتا ہوں. تو ذرا پسلیاں چھپ گئی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. نفس پروری نہیں کرتا ہوں، عیاش نہیں ہوں. الحمدللہ اس کے لیے آپ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ تیری دیانت پر اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. میں بھی تیری دیانت کو مکمل اطمینان کا اظہار کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کی امت کی نگہداشت میں تجھے پہلے سے زیادہ سوکھ جانا چاہیے تھا. یہ صحت مند ہونا مجھے گوارا نہیں ہے. میں تجھے گورنری سے معذور کرتا ہوں تاکہ آنے والی وقت میں ہمیں تانا نہ دے کہ رسول اللہ کے شاگردوں نے اپنے جسم و جان کو پالنے کے لیے حکومتیں حاصل کی. آپ سمجھے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ جتنی فتوحات ہیں وہ اس شخص کی مرہون منت. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان پہ جاتا ہے فتح ان کے قدم چومتی ہے. تمام کامیابیاں اس شخص کی وجہ سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذور کر دیا انہیں. فرمایا کسی فرد کی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. جب تک ہم رسول کی اطاعت کے معیار پر پورے اترتے رہیں گے خالد بن ولید کے بغیر بھی وہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا. اسلام شخصیت پرستی کو نہیں گوارا کرتا دوست، اور نہ پیٹ پرستی کو گوارا کرتا. ہمیں تو اسلام نے اتنا پالا ہے ماشاء اللہ. اللہ کرے زورے کیا جی وہ شیر، اللہ کرے زورے بلا اور زیادہ کچھ ایسا ہے نا. میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے زورے بطن اور زیادہ. اسلام نے تو اتنا پالا ہے آپ کو، لیکن تم نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی. تاریخ تحفظ ختم نبوت میں قربانیاں بتاؤ. یہ کل کی بات ہے، مسٹر پارک میں کانفرنس ہو رہی تھی.
جی میں خود چل کے گیا تھا ایک شخصیت کے پاس. ہم نے کہا آئیے آپ عاشق رسول کہلاتے ہیں, ہم تو گناہگار لوگ ہیں, ہم تو خطاکار لوگ ہیں, آئیے آپ کے معشوق کی عزت کا سوال ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچم اونچا کرنا ہے. آئیے مولانا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ آپ کے ہوں, ہم بھی ان میں شامل ہو جائے, یہ پرچم ہم مل کے اونچا کریں. مولانا صاحب نے تازہ دم پان اپنے منہ میں پھنستے ہوئے فرمایا, اس سلسلے میں میں مشورہ کروں گا تو پھر جواب دوں گا. وہ مشورہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں, خدا نخواستہ الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں, اور ہم الزام تراشی کیا کرتے ہیں. یہ زندگی تو 4 دنوں کا کھیل ہے, ختم ہو جائے گی. اللہ کی عدالت میں ایک ایک جملے کا حساب ہوگا. ہم سوچ سوچ کے بولا کرتے ہیں. انکار کر دیا انہوں نے ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے سے, حالانکہ اس میں نہ جان جا رہی تھی نہ کوئی پھانسی آ رہی تھی. اسلام نے تو تمہیں اتنا پالا کہ سائنس سنبھالا نہیں جاتا. تم نے کتنی قربانیاں دی اسلام کے لیے. تاریخ تحفظ ختم نبوت میں اپنی قربانیاں بتاؤ, تاریخ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت میں اپنی قربانیاں بتاؤ, تاریخ اشاعت توحید و سنت میں اپنی قربانیاں بتاؤ. نہیں, کوئی قربانی. البتہ یہ قربانی ہے کہ اذان میں ملاوٹ کر دیں. سورہ لگانے کا ایک انداز پیش کیا ملت کے سامنے. درود و سلام کو جو امت پڑھتی آ رہی ہے 1400 سال سے, وہ پسند نہیں آیا, دل کو نہیں لگا. اپنا ایک انوکھا درود و سلام پیدا کیا جو میوزیکل پوائنٹ کو پورا اترتا ہے, جو پڑھا کم جاتا ہے گایا زیادہ جاتا ہے. وہ درود و سلام پیش کیا. اسلام کے ارکان جو 1400 سال سے یہ امت پیش کرتی آئی ہے اور سنتی آئی ہے, اس میں اضافہ کیا کہ 11ویں شریف بھی اسلام کا ایک رکن. شریف, نماز شریف نہیں, روزہ شریف نہیں, زکات شریف نہیں, حج. ہاں دیکھا نا شیطان کتنا ملعون ہے بھائی. وہاں اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ شریف ہیں, اور اللہ کے جتنے فرائض ہیں وہ ہم پہ اللہ نے جو مقرر کیے ان پہ شرافت کا کوئی معیار نہیں. نہ روزہ شریف, نہ نماز شریف, نہ حج شریف, نہ زکات شریف. اور فلانا شریف اور فلانا شریف. میرے عزیز دوست, شاہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار, صراط مستقیم کے مسلمت کا کردار آپ کو صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے. کسی صاحب نظر نے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے ایک پتھر پر یہ عبارت لکھ دی ہے, اللہ جب کبھی آپ کو لے جائے ہزارہ ڈویژن میں تو بالا کوٹ ضرور جائیے گا, بالا کوٹ ضرور جائیے گا. شاہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر میں جب بھی جاتا ہوں ہزارہ ڈویژن کے سفر میں تو ترجیحی بنیاد پر ضرور جاتا ہوں وہاں. ہم تو ویسے بھی اللہ والوں کے قبروں پہ جاتے ہیں, وہاں جا کر رسالے ثواب کرتے ہیں, اور وہاں نفس کو سمجھاتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ نہیں رہے تو تم کس بات کی بولی. لاہور جاتا ہوں تو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, قبرستان میں جایا کرو, قبریں تمہیں موت کی یاد دلائیں گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک نوجوان نے کہا ذرا جیب بھر گئی ہے, تکبر آ گیا ہے, علاج چاہتا ہوں,
کوئی وظیفہ بتائیے. فرمایا روزانہ یا ہفتے میں 3 بار یا ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان چلے جایا کرو, وہاں جا کے دیکھو کیسے کیسے دولت مندوں اور حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. ہم جاتے ہیں. شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاتا ہوں, مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عبداللہ ابن زبیر تختہ دار پہ لٹکتے ہیں. کسی صاحب نظر نے ان کی قبر پہ یہ عبارت لکھی ہے, فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں, اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں, شد ندائے قصور اسرافیل ماں, خون خود را در کہو کو سارے, نیک بیجے ہوئیت در ہند بے. اللہ کے راستے میں ذبح ہو جانے والے ہمارے پیارے اسماعیل, تیری صدائے حریت نے تو بڑے شریر میں غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا. تیرے کردار کی بھڑک نے غفلت شعاروں کو بیدار کر دیا. جو موت سے ڈرتے تھے موت ان سے ڈرنے لگی. تو نے اپنے خون جگر کا می برسا کر, تو نے اپنے خون جگر کی برسات برسا کر بالا کوٹ کے ذروں کو تو رنگین کر دیا, لیکن اسماعیل اللہ کے فضل و کرم کی گھٹا برسے تیرے مرکز پر کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تحریک آزادی کا عنوان بن گیا. آج تحریک آزادی کا ہیرو انہیں ثابت کیا جا رہا ہے جن کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ انگریز کے وفادار تھے اور انگریز کے وفادار ہیں. اس ملک کی کیسی ریت ہے, جو انگریز کا دشمن ہو اس پہ غداری کی مہر تک, وہ ملک دشمن ہے, وہ اسلام کا بھی دشمن ہے. نہ معلوم اس پہ کیا کیا الزامات لگتے ہیں. میرے عزیز دوستو, یہ ہے وہ کردار صراط مستقیم پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے, جن کی قربانیوں کی بدولت, جن کے ایثار کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. صراط مستقیم کے معیار پر اترنے والے یہی کردار ہیں جنہوں نے انگریز کی سیاست کا, انگریزی تعلیم کا, انگریزی توجہ کا, انگریزی فکر کا تعاقب کرتے ہوئے فرنگی سیاست سے بغاوت کی, فرنگی توجہ سے بغاوت کی, فرنگی تعلیم سے بغاوت کی. انگریز نے کہا انگریزی پڑھو گے تو ترقی کرو گے, اور زیادہ صداقت سے چلنے والے ان متوالوں نے کہا محمد عربی کے علوم کو سینے سے لگاؤ گے تو ترقی کرو گے. انگریز نے انگریزی تعلیمات کے اداروں کو بنایا اور زیادہ صداقت پر چلنے والوں نے قرآن و سنت کے علوم کی شمع جلائی. آج دونوں کے نتائج سامنے ہیں. آپ یونیورسٹیوں نے جو جنس پیدا کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اداروں نے جو جنریشن تیار کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. محسوس نہ کرنا بحمد اللہ تعالیٰ ان اداروں سے آپ کو کلاشن کوف نہیں ملے گی. جہاں قال اللہ اور قال رسول کے چراغ روشن ہیں, جہاں تعلیمات مصطفی کا فیض جاری ہے, وہاں آپ کو اسلحہ نہیں ملے گا. انشاءاللہ یہاں لائبریریاں تفاسیر سے بھری ملیں گی, احادیث کی کتب سے بھری ملیں گی,
تاریخ کی کتب سے بھری ملے گی، اصول اور فقہ کی کتب سے بھری ملے گی، اور یونیورسٹیوں میں ہاسٹل، کمرے اسلحہ سے بھرے، بیل باٹم یونیفارم میں بڑے ہوئے بال جیسے جنات کے ہوتے، صرف پرانگے کی کمی ہے۔ اور حالیہ رپورٹ کے مطابق اس ملک میں کئی لاکھ گریجویٹ نوجوان ایسے ہیں کہ جو بے روزگار پھرتے ہیں، جنہیں کوئی ملازمت نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث پڑھنے والے پھر بھی غنیمت ہیں۔ باوجود اس کے امریکن لابی نے ایک پالیسی کے تحت علماء اسلام کو معاشی موت مارنا چاہا، ان کو معاشی احتیاط میں مبتلا کر کے معاشرے میں غیر مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث کے علوم پڑھنے والے بھوکے نہیں مرتے۔ انہوں نے کہا تھا انگریزی پڑھ کر ہم بلند ہو جائیں گے۔ بقول اکبر الہ آبادی کے تھے کیک کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی کی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، واحد کی نصیحت تو نہ مانی، آخر پتلون کی تاخ میں نموتی بھی گئی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ ان اداروں کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے۔ چٹائیوں کو بیٹھ کر پڑھنے اور پڑھانے والے پوری قوم کے موسم ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان اداروں سے قال اللہ اور قال رسول کی روشنی نہ پھوٹتی تو نہ معلوم آج اس قوم کا کیا حشر ہے۔ حالت اب بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ لارڈ نکالے کے نظام تعلیم نے جو تباہیاں پھیلائی ہیں اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے، لیکن اگر کچھ دھرم باقی ہے تو وہ ان اداروں کی وجہ سے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس پر زمین پر اس کا نام لیا جاتا ہو وہاں اس کا غضب رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ابھی کچھ ایسے مراکز ہیں جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور ہماری خطاؤں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے علوم کی اس سمت کو روشن رکھنے کے لیے اپنا خون جگر پیش کر سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔